بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی پاکستان اور انڈیا کا فائنل میچ تھا۔ عاملوں، نجومیوں، ستارہ شناس لوگوں نے بڑے بڑے دعوے کیے کہ پاکستان جیتے گا۔ حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ ہمیں اس بات کا دکھ ہے کہ پاکستان ہارا ہے۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان سے ہماری محبت ہے، لیکن اس موقع پہ ایک اہم بات سمجھ میں آتی ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ کُلّ یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ جو کچھ زمین و آسمان میں چھپا ہوا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ کل کو کیا ہونے والا ہے یہ اللہ کے علم میں ہے۔ یہ نجومی لوگ، یہ عامل لوگ، یہ جادوگر لوگ، یہ ستارہ شناس لوگ یہ قیاس اور وسوسوں کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں۔ اتفاق سے کبھی ان کی کوئی بات ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک کہتے ہیں، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے نجومی، جادوگر، کاہن کے پاس جانے سے منع کیا ہے، نہیں جانا چاہیے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی کسی کاہن کے پاس جاتا ہے اور پھر اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن پاک کا انکار کیا ہے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ آئے عہد کریں اس بات پہ کہ آج کے بعد کسی قسم کی پیش گوئی کرنے والے کی کسی بات کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ کسی نجومی، کسی کاہن کی مستقبل کے متعلق بتائی گئی بات پہ ایمان نہیں رکھا جائے گا۔ کوئی عامل، کوئی جادوگر، کوئی ستارہ شناس اگر مستقبل کی بات کرتا ہے، آپ اس کی بات کو رد کر دیں۔ یہ بات اسلام کے بھی خلاف ہے اور یہ بات اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ جن لوگوں نے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں اور پیش گوئیاں کرتے ہیں، آپ ان کی زندگیوں میں جھانک کے دیکھیں۔ اگر وہ اتنے ہی علم یافتہ ہوتے یا ان کو مستقبل کا پتہ ہوتا تو ان کی زندگیوں میں جھنجھٹ کیوں ہوتے، ان کو پریشانیوں کا سامنا کیوں ہوتا، ان کو کاروبار کے اندر گھاٹے کیوں پڑتے، ان کو رشتوں میں مسائل کیوں ہوتے۔ یہ سارا کچھ ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی۔ تو لہٰذا پیش گوئیاں کرنے والے یہ نجومی، کاہن، جادوگر، عامل، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ یاد رکھیں، فتح و شکست، عزت و ذلت، کامیابی اور ناکامی، اس سب کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم محنت کریں، دعا کریں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ نتیجہ اللہ پاک ہمیں جو دے گا اسے ہمیں قبول کرنا پڑے گا۔